بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کدو جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی کو بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے اور رنگ کو نکھارتی ہے۔ ناظرین، وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1 ذمہ دار، نمبر 2 کم سن، نمبر 3 قوت برداشت کی کمی کا شکار۔ ناظرین، موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے پر فوکس کریں۔ مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے، وہ لڑنا اور ضد کرنا چھوڑ دیتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے۔ انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ صبح کو ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبایا کرو، بوڑھے ہونے تک سانس نہیں پھولے گا۔ ناظرین، زیادہ ہنسنا مرد و زن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے، مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کرتا ہے۔ ناظرین، 2 عادتیں لوگوں میں آپ کی قدر عزت بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1 بات چیت کرنے کے دوران مختصر مگر جامع جواب کا انتخاب کرنا، لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا۔ ناظرین، فرش یا زمین پر تھوکنے کی عادت ختم کریں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گردن پر درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، سبزی کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو سبزی کی رنگت تبدیل نہیں ہوتی۔ ناظرین، کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی، نہ ہی یہ الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدوں میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہے، پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی جاتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ناظرین، ایک فرضی واقعہ مشہور ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک بکری بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جسے اس کو کسی کا ڈر نہ ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا کوا یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ نیچے اترا، بکری سے پوچھنے لگا، بہن، تمہیں جنگل کے خونخوار جانوروں کے وار سے کوئی خوف نہیں آتا؟ اتنی نڈر اور بے فکر کیسے ہو؟ بکری نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصے پہلے اس نے شیر کے 2 بچوں کو پالا، ان پر ترس کھایا اور انہیں اپنے دودھ سے پالا۔ آج وہ دونوں شیر جوان ہو چکے ہیں۔ جنگل میں اعلان کر رکھا ہے، ہماری بکری ماں کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کوا بہت متاثر ہوا، دل میں سوچنے لگا، کاش مجھے بھی کبھی ایسی اچھائی کرنے کا موقع ملے، پرندوں کی دنیا میں میرا بھی کوئی مقام بن جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں ڈبکیاں کھاتے ایک چوہے پر پڑی۔ فوراً نیچے اترا، چوہے کو پانی سے نکالا، ایک پتھر پر لٹا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جیسے ہی چوہے کے حواس بحال ہوئے، اس نے بنا سوچے سمجھے کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی دھن میں مست اور چوہا اپنی فطری مزاج میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا بالکل خشک ہو گیا، بھاگتا ہوا اپنے بل میں چلا گیا۔ کوا اس نیکی پر خوش ہو کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں زمین پر منہ کے بل آ گرا۔ اس کے پر کٹے ہوئے تھے، اب وہ اڑنے کے قابل نہ رہا، بس زمین پر اچھلتا بھی رہا، گھسیٹتا بھی رہا۔ اتفاق سے بکری ادھر سے گزری تو کوے کو اس کے اس حال میں دیکھ کر پوچھا،
ارے بھائی کوئی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ غصے سے بولا، یہ سب تمہاری باتوں کا نتیجہ ہے۔ تم سے متاثر ہو کر میں نے اچھائی کے جذبے میں چوہے کی جان بچائی، مگر اس نے میرے پر کاٹ ڈالے۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، ارے نادان، اگر اچھائی کرنی ہی تھی تو کسی شیر کے بچے سے کرتے۔ یاد رکھیں، بد ذات اور بد اصل کو اچھائی راس نہیں آتی۔ ایسے کے ساتھ بلائی کا یہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا آپ کا ایک جملہ آپ کے بچوں کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے؟ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ والدین کے الفاظ کو دل پر لیتے ہیں، اکثر ان الفاظ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات والدین بچوں سے کہتے ہیں، تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بچوں کے اندر ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے، وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں۔ ان سے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ والدین بچوں کو طعنہ دیتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ جب والدین بچوں کو دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں وہ خود کو کم تر سمجھتے ہیں، اس کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو، کیونکہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین، ڈپریشن میں بعض لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے طبیعت مزید بگڑتی ہے۔ بچوں یا بڑوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں۔ پھٹکری کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگائیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، پھر اسے تھوک دیں۔ اسے نگلنا نہیں ہے۔ پھر پانی سے کولی کر کے منہ صاف کر لیں۔ دن میں 2 سے 3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد ختم ہوتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے پھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر کان میں اچانک درد شروع ہو جائے، سب پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکری کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس جگہ پر لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ خواتین اگر چہرے پر موٹے اور کالے بالوں سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں تو پھٹکری کو محفوظ کر لیں۔ اب اسے روزانہ ہم وزن پانی میں ملا کر روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، خصوصاً جب ویکس کی جائے۔ اسے اچھی طرح ضرور لگائیں۔ یہ عمل ہفتے میں کم از کم 3 بار ضرور کریں۔ اس سے چہرے کے بالوں کی افزائش میں کمی آئے گی۔ پھٹکری کی ڈلی سے براہ راست بھی گیلے چہرے پر مساج کیا جا سکتا ہے۔ پھٹکری کی بڑی افادیت ہے۔ اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں اور پھٹکری کی راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں۔ دانتوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور نہ ہی پیاس لگتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا، معدے کی صفائی ہوگی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ مثانے کی کمزوری ہے جان اور جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بھنے چنے 1 مٹھی روز کھایا کریں۔ دماغی کام کرتے وقت تھکاوٹ ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ ناظرین، ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے آپ سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔
اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو، نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ صرف 1 گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بنا لیں، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں، آفات سے محفوظ رہیں گے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، رات کو دودھ کی ملائی اپنے چہرے پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں، شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ 5 عادات جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، تکیہ لگا کر سونا، پیشاب کو زیادہ دیر تک روک کے رکھنا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ ناظرین، شیشے چمکانے کے لیے سرکہ اور پانی ملا کر شیشوں پر سپرے کریں۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نہار منہ شہد اور لیموں پانی میں شامل کر کے پی لیں۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ صحت کے لیے کالی مرچ زیادہ مفید ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہوتے ہیں، نظر کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہوتا ہے تاکہ جسم خود کو نقصان سے روک سکے۔ گاجر کے رس روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور نکھر جاتا ہے۔ جھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکڑی کے ایک ٹکڑے کو گیلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں۔ کچھ دیر بعد عرق گلاب سے چہرے کو دھو لیں، اس کے بعد موئسچرائزر کا استعمال کریں۔ کیل مہاسوں دانوں سے نجات کے لیے پھٹکڑی کو پیس کر اس میں عرق گلاب شامل کر کے دانوں اور کیل مہاسوں پر لگائیں، 20 منٹ تک لگا رہنے دیں، بعد میں دھو لیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر خود غرض ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں، بہت ہی جلد رنگ گورا، جلد نرم ہو جائے گی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کریں، اس سے دل کمزور نہیں ہوتا۔ خارش 2 طرح کی ہوتی ہے، دونوں ہی صورتوں میں تکلیف دہ۔ پھٹکڑی جلا کر راکھ بنا کر اس میں ایک انڈے کی سفیدی ملا کر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش میں آرام ملتا ہے۔ دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد بیر کو کھانے کی عادت بنائیں، وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: نمبر 1 لیموں پانی، نمبر 2 ذہنی سکون۔ ناظرین، کبھی کسی کو اپنے آنسوؤں کی وجہ مت بتاؤ کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ تمہیں کیسے رلانا ہے۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مددگار ہے، اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں پٹھوں کا درد نہیں ہوتا۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی اور دمہ میں فائدہ ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت کم کرتی ہے۔ اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا مستقل استعمال عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یرقان میں مفید ہے، آنکھوں میں زردی ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا جوشاندہ پینے سے بلغم کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ کیا نہانے کی صورت میں
بذریعہ دست صاف ہو جاتا ہے۔ السر اور ہاتھ پاؤں کی جلن میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔